تو مسلمان شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اعتقادات کو اصول دین کے سلسلے میں آگاہی اور شناخت کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہو، اور اصول دین میں تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ شخص اصول دین پہ اپنے اعتقادات کا اظہار محض اس عنوان سے نہیں کر سکتا کہ کسی شخص نے اسے بتایا ہے۔ مثلا اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے اساتذہ ہو سکتے ہیں، اس کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، کہ کسی نے بتایا کہ خدا ایک ہے، انبیاء 1,24,000، امام 12 اور قیامت، عدالت وغیرہ۔ تو اصول دین میں تقلید کے ذریعے ان چیزوں کو باور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ازراہ آگاہی و بصیرت ہونی چاہیے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، وہ اپنی شناخت کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو لہذا کسی استاد کے قول کو محض اس لیے آپ قبول کریں کہ چونکہ میرے استاد نے کہا بس یہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ استاد سے سیکھیں اور خود سمجھیں پھر ٹھیک ہے، لیکن استاد کی تقلید نہ کریں، چونکہ استاد نے کہا خدا ایک ہے بس خدا ایک ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اگر کوئی شخص عقائد برحق اسلام کے سلسلے میں معتقد ہو اور ان کا اظہار بھی کرتا ہو، اصول توحید، نبوت، امامت، عدالت، قیامت وغیرہ کے بارے میں معتقد ہو، عقیدہ رکھتا ہو اور ان کا اظہار بھی کرتا ہو، اگر چند از روی بصیرت نہ ہو، اگر چند زیادہ آگاہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ایک ہے، مثلا امام 12 اور پنجتن 5، مثلا 14 معصوم وغیرہ، قیامت، عدالت، خدا عادل ہے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ عقیدے اظہار بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن بابصیرت نہیں ہے، زیادہ دلائل وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، بہرحال مانتے ہیں، تو وہ اسلامی احکامات کے تحت مسلمان ہے اور مسلمان اور مومن کہلائے جائیں گے، اور تمام احکام اسلام و ایمان اس پر جاری ہوں گے۔ اگر چند اصول دین میں دلائل و براہین سے عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ شخص بغیر دلائل و براہین کے مثلا معتقد ہیں اور اظہار بھی کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلائیں گے، مومن ہے، تمام احکام اسلام اس پہ جو ہے جاری ہوں گے۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسے مسلمان ہوں کہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں اور انبیاء 1,24,000، امام 12، اور مثلا مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے جنت دوزخ وغیرہ، تو انہیں بغیر کسی دلیل کے ہم کہہ دیں، اگر پوچھیں کیوں، کوئی دلیل کا پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو، اگرچہ ظاہراً مسلمان کہلائیں گے لیکن بابصیرت ہونی چاہیے، یعنی بصیرت کے ساتھ۔ لیکن احکام دین میں، احکام شرعی دین، احکام فرعی دین، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ احکام شرعی و فرعی دین، اس کے دو حصے ہیں۔ کچھ احکام اور شرعی جو ہیں قوانین ضروری، بدیہی اور قطعی ہیں، تو ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ وہ مسائل شرعیہ جو ضروری یعنی بدیہی ہیں، یعنی قطعی ہیں، یعنی سب کو پتہ ہے، تو انسان اس میں تقلید نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے علاوہ جو غیر ضروری دین ہے، احکام غیر ضروری یعنی غیر بدیہی دین، غیر واضح، مجمل، جن کا سب کو علم نہیں ہے، ایسے احکام میں انسان کے پاس 3 راستے ہیں، کہ پہلا راستہ اجتہاد کا ہے۔ اب ایسے مسائل میں اس کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ خود مجتہد بن جائیں
کتاب و سنت کے مطابق تعلیمات حاصل کریں، پھر اجتہاد کریں، تمام مسائل شرعیہ کو جو اپنے لیے ضروری ہے اخذ کریں اور عمل کریں۔ دوسرا راستہ احتیاط کا ہے۔ احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ آپ خود مجتہد نہیں بن سکتے، اور آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ مجتہدین کے، محققین کے، فقہا کے فتاوی میں تحقیق کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا حکم دیا ہے۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر بعض نے کسی کام کے بارے میں کہا ہو کہ یہ کام، یہ فعل، یہ عمل حرام ہے، کسی نے کہا ہو کہ حرام نہیں ہے، تو یہ شخص احتیاط کے تقاضے کے مطابق اس کام سے اجتناب کرے۔ اگر بعض مجتہدین نے کسی عمل کو بتایا کہ یہ واجب ہے، مثلا نماز جمعہ کے بارے میں کہا ہو، مثلا نماز عیدین کے بارے میں بعض فقہا نے کہا مستحب ہے، بعض نے کہا واجب ہے، تو یہ شخص احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے چیزوں پہ عمل کریں، چونکہ ممکن ہے کہ واجب ہو، تو لہذا احتیاط کریں گے۔ وہ تمام جو احکام شرعیہ جو اس کے لیے درپیش ہیں، ان میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھیں گے، تو اسے اس حد تک اہل علم ہونا چاہیے کہ موارد احتیاط کو معلوم کر سکیں اور احتیاط کے مطابق عمل کر سکیں، احتیاط کو سمجھنے والا ہو، لہذا اس کے لیے بھی کم از کم قریب باجتہاد علم چاہیے۔ اب تیسرا راستہ یہ ہے کہ یہ شخص نہ مجتہد بن سکتا ہے، نہ ہی احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے، تمام فتاوی فقہا کو بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر موارد احتیاط کو بھی تشخیص نہیں دے سکتا، خود بھی مجتہد نہیں بن سکتا، تو تیسرا آخری واحد راستہ اسے تقلید کا ہے، تو وہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں جو جامع شرائط ہو۔ لہذا اگر اسے معلوم ہو کہ مجتہدین کے آپس میں اختلاف ہے، فتاوی میں اختلاف ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اعلم کی تقلید کریں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید احکام میں تقلید سے مراد یہ ہے کہ فقیہ ہے جامع الشرائط، یعنی مجتہد جامع الشرائط کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کریں، یہ تقلید ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو تقلید نہیں کی ہے اس نے۔ تو لہذا یہاں ہمارے معاشرے میں اس قدر کم فہمی ہے کہ یا صرف تقلید کو مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے اور خود تقلید نہیں کرتے، یا محض تقلید میں بعض فقہا میں سے ایک یا دو کے ناموں کو ذہن میں رکھتے ہیں، پھر اپنے لیے ایک نام انتخاب کر کے رکھا ہوا ہے، تقلید کے باب میں ایک نام اسے یاد ہے صرف کہ میں نے مثلا آیت اللہ سستانی کی تقلید کی ہوئی ہے، صرف کہتے اس طرح سے ہیں، تقلید نہیں کی اس نے، نام یاد کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو اپنے مورد نظر فقیہ سے سیکھیں اور عمل کریں، اگر مرحلہ عمل تک پہنچے تو آپ نے تقلید کی ہے، جب آپ نے ان کے دستورات کے مطابق عمل کیا تو تقلید کی ہے آپ نے، ورنہ نہیں کی ہے۔ تقلید اس چیز کا نام ہے۔ تو لہذا ایسے مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے جو بالغ ہو، یہ اس میں جو ہے شرط ہے۔ اگر مجتہد جامع شرائط بالغ نہ ہو تو وہ جامع شرائط نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ جب تک نابالغ ہے، اگرچہ وہ فقیہ ہے، عالم بھی بنے، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ انتظار کریں گے کہ وہ بالغ ہو جائے تب آپ اس کی تقلید کریں۔ اور دوسری چیز عاقل ہونا چاہیے کہ حق و باطل، اچھے برے کی تمیز اور جو ہے فہم و فراست اس قدر ہو کہ وہ عاقل کہلائیں، اور اس کی عقل میں فتور نہ ہو، کمزوری نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ۔ تو اگر کوئی مجتہد ذہن ایک عقلی طور پر کمزور ہو جائے، مثلا حافظہ اس کا ختم ہو جائے، تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکیں گے، اب وہ جو ہے جامع شرائط نہیں ہے، تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اصل ایک مجتہد دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے۔
اب ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت میں، پھر ائمہ اربعہ کے ذیل میں بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے امامت کا شعبہ کھولا ہوا ہے، اپنے لیے امامت کا شعبہ کھولا ہوا ہے، اور ان میں ذیلی امام بنتے جا رہے ہیں، مفتی بنتے جا رہے ہیں، اور فتوے دیے جا رہے ہیں۔ مثلا بعض نے امام حنیفہ کی طرف سے فتوے شروع کیے، امام مالک کی طرف سے، بعض نے احمد بن حنبل کی طرف سے، تو آپ ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ شیعہ 12 امامی ہونا شرط ہے، مجتہد جامع شرائط ہو تو ایک شرط اس میں یہ ہے کہ وہ 12 امامی ہو، یعنی شیعہ 12 ہو، اور حلال زادہ ہونا ضروری ہے، یعنی شرعی شادی کے بعد پیدا ہوا ہو، یعنی والدین معلوم ہوں ان کے۔ اگر ایک مجتہد ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور متقی پرہیزگار عالم سب ہیں، لیکن اگر والدین معلوم نہ ہو تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے، کہ وہ جو بھی ہو، چونکہ یہ مقلدین پہ تہمت آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے لیے ایک جو ہے ایک جو کمزوری ہے اسلام کی، کہ مسلمان ایسے شخص کی تقلید کریں جس کے والدین معلوم نہ ہوں۔ تو حلال زادہ ہونا، حلال زادہ جب ہیں تو والدین معلوم ہیں۔ عادل ہونا چاہیے، تو فقیہ میں عدالت یہ ہے کہ جو ہے اپنے سے مربوط واجبات کو نہ چھوڑنے والا ہو، اپنے سے مربوط محرمات کا ارتکاب نہ کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے جو ہے بعض فقہا کے نزدیک دنیا کا لالچی بھی نہ ہو، یہ عادل ہے۔ اور زندہ ہونا چاہیے، تقلید ابتدائی کے لیے زندہ مجتہد شرط ہیں، تو ابتداءً مردہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ ہے۔ تو جب یہ چیزیں، یہ جامع شرائط، تو اب اگر آپ کو پتا ہو کہ اجمالی طور پر آپ کو پتا ہو کہ وہ مسائل جو مجھے پیش آ جاتے ہیں ان میں مجتہدین کے آپس میں اختلاف ہے، مثلا مسح پا میں اختلاف ہے، بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ پیروں کے اوبار تک مسح کریں کافی ہے، بعض کے نزدیک جوڑوں تک مسح کرنا واجب ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ اختلاف ہے، تسبیحات اربعہ جو ہے نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے وغیرہ، تو اختلاف ہے۔ جب آپ کو اجمالی طور پر اختلاف ہو، پتا ہو کہ مجتہدین کے مابین میرے لیے پیش آنے والے مسائل میں مجتہدین اختلاف نظر رکھتے ہیں، اختلاف فتویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ اس شخص کو نہیں معلوم کہ کہاں کہاں اختلاف ہے، نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ مجتہدین میں فتاووں میں اختلاف ہے، تو اب اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اب مجتہدین میں سے اعلم کو تلاش کریں، کہ جب مجتہدین میں فتاوی میں اختلاف ہے، اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر ٹھیک تھا، ایک جیسے ہیں کہ جس کی بھی چاہتا، اب چونکہ مسائل میں اختلاف ہے فتاووں میں، لہذا اب جب اختلاف ہو تو مجھے ایسے مجتہد کو تلاش کریں جو ان سے بہتر ہو، تو لہذا جب اختلاف فتاوی کا اجمالی طور پر علم ہو تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اعلم کی تقلید کریں، یعنی جس کا علم دوسروں سے بہتر جو ہے زیادہ ہو، اور فہم احکام شرعیہ میں اور فہم وظائف دینی میں دوسروں سے بہتر ہو۔ تو یہ جو اعلم کا حکم ہے یہ بحکم عقل واجب ہے، انسان کے اوپر عقلاً واجب ہے کہ جب اختلاف ہو، جس طرح ڈاکٹروں میں اگر اختلاف ہو تو آپ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی طرف، یہ حکم عقل ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر لوگ ایک بیمار کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں، ایک کہتے ہیں آپریشن کرنے، کہتے ہیں نہیں اس کو کاٹنا، دوسرا کہتے ہیں لیزر، تیسرا کہتے ہیں نہیں چاقو والا، جس طرح مختلف باتیں، تو آپ جو ہے وہاں پہ ششپا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عقل کیا حکم دیتی ہے کہ یاد دیکھو ان میں کون سا سب سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہی صورتحال فقہا میں بھی ہے، جب اختلاف ہوا فتاوی میں تو آپ بہتر سے بہتر کی تلاش کریں گے۔